بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ایمانیات کا جو کورس وحی اور نبوت کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں، آج اس کا تیسرا لیکچر ہے، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی کی اطاعت، اس کی شفاعت اور ختم نبوت کو قرآن مجید کس حیثیت میں پیش کرتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان موضوعات پر گفتگو کا آغاز کروں، پچھلے 2 لیکچرز کا مختصر سا جو بیان ہے میں چاہ رہا ہوں کہ خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ پہلے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نبی کا کام یا نبوت کے انسٹیٹیوشن کا اصل مقصد ہدایت کا ابلاغ ہے، اور ہدایت کا یہ خدائی نظام 3 سطحوں پر مشتمل ہے۔ اس کی پہلی سطح وہ ہے جس میں انسانی فطرت پر، تکوینی سطح پر، جہاں پر انسانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، وہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اصولی ہدایت کو گویا کہ ہر انسان کی پیدائش کے ساتھ ودیت کر دیتے ہیں۔ دوسری سطح وہ تھی، اور بلکہ تیسری سطح بھی وہ تھی، کہ جہاں پر انسانوں کا عمل دخل ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے اتمام ہدایت یعنی ہدایت کی مکمل تفصیلی شرح و وضاحت کرتے ہیں، اور اتمام حجت یعنی ہدایت کے ابلاغ کے ساتھ اس بات کو بھی یقینی بناتے ہیں کہ مخاطبین کے پاس کوئی عذر نہ بچے کہ انہیں بات واضح نہیں ہوئی یا انہیں سمجھ میں نہیں آئی، تو اس چیز کو اتمام حجت کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یہاں پر سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام انہی 2 اصولوں پہ چلاتے ہیں۔ ایک تکوینی معاملہ ہے جس میں وہ فرشتوں کے ذریعے سے پوری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، اس میں ہم آگے چل کے بات کریں گے جب فرشتوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور دوسرے وہ انبیاء اور رسولوں کو بھیجتے ہیں اور ان کے ذریعے سے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں اور براہ راست اپنے احکام انسانوں کو دیتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ اس تصور کو نہ سمجھنے کی بنا پر بعض مسائل ہیں، ایمانیات میں بعض گمراہیاں ہیں جو پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوسرے لیکچر میں ہم نے نبیوں کی خصوصیات کو دیکھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ خدا کے منتخب کردہ بشر ہوتے ہیں جنہیں مخاطبہ الہی کا شرف حاصل ہوتا ہے، انہیں عصمت حاصل ہوتی ہے، ان کی وحی کی مکمل حفاظت کا بندوبست ہوتا ہے، وہ خدا کی ہدایت کا مکمل ابلاغ کرتے ہیں، اور اس مرحلے پر کھڑے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں خود اپنے نبی ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ اپنے غیبی مشاہدات کی بنیاد پر غیبی حقائق کا مشاہدہ انہیں کرایا جاتا ہے، اور ان کے مخاطبین کو بھی ایسے عقلی و فطری دلائل دیے جاتے ہیں جو ان کی سچائی کا ثبوت بن جاتے ہیں۔ یہ بات بھی واضح کی تھی کہ نبی گرچہ بشر ہوتے ہیں لیکن بہترین انسان ہوتے ہیں، اور دنیا کے تمام انسانوں پر انہیں فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور یہ ذمہ داری جو کہ غیر معمولی ذمہ داری ہے، تو اس کی ادائیگی کے لیے خدا کا خصوصی قرب انہیں حاصل ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ زبردست عبادت اور ریاضت کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ نبوت کو محنت سے خود حاصل کر لیں، لیکن ایک دفعہ نبی بن جائیں تو اس کے بعد بہرحال وہ اضافی طور پر عبادت کر کے خدا کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم سب سے پہلے جس چیز کو سمجھیں گے وہ یہ کہ نبی کی اطاعت لازمی ہے، یعنی اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید انبیاء علیہ السلام کو جس طرح پیش کرتا ہے، تو وہاں پر ان کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص آئے ایک دائی کی طرح، ایک مصلح کی طرح لوگوں کو کچھ واضح نصیحت کرے اور پھر لوٹ جائے۔ یہ فقیر کی کوئی صدا نہیں ہے، بلکہ عالم کے پروردگار کا سفیر ہے جو انسانوں کے بیچ میں آتا ہے، اور اس کے بعد انسانوں پر یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی بات مانیں، اور نہیں مانیں گے تو پھر ان کی زبردست گرفت ہوگی۔ ہر نبی قرآن مجید میں آپ دیکھ لیجئے کہ جب وہ اپنی دعوت دیتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ فاتقوا اللہ واتیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قرآن مجید کے چند بیانات میں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ بات قرآن مجید بالکل واضح کر رہا ہے کہ رسول آتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور جب اللہ کا پیغام وہ پہنچا رہے ہیں تو پھر لازمی ہے کہ اس حکم کو مانا جائے۔ کیوں؟ دوسری آیت آپ کے سامنے، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے در حقیقت خدا کی اطاعت کی ہے۔ یعنی جب آپ نے، میں نے، انسانوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو یہ کسی انسان کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی اطاعت ہے۔ اور پھر قرآن مجید اس درجے میں گیا ہے، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے اس بات کو
کہ آپ سمجھیے کہ دل تک میں انسان کو اس معاملے میں تنگی پیدا نہیں کر سکتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے تیرے پروردگار کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں تمہیں کو حکم نہ مانے اور جو فیصلہ تم کر دو اپنے دلوں میں تنگی محسوس کیے بغیر اس کے آگے سر نہ جھکا دیں. یعنی ایمان ہونے کی شرط ہے کہ جب بھی ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہو تو جب اللہ کی بات آ جائے جو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات ہی ہوتی ہے. یعنی بات کس کی سامنے آئے گی؟ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ تو نہ میرے اوپر وہی بھیجتے ہیں، نہ آپ پہ بھیجتے ہیں، نہ کسی اور انسان پہ بھیجتے ہیں، وہ نبی اور رسول پہ بھیجتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجیے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آئے گی، چاہے وہ قرآن مجید کی شکل میں ہو چاہے آپ کی سنت کی شکل میں ہو، تو اپنے دلوں میں تنگی محسوس کیے بغیر ہمیں اپنا سر اس کے آگے جھکانا ہوگا. یہ تصور بالکل واضح رہنا چاہیے. اچھا، ایک اور چیز ہے جس کی وضاحت میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بڑا ہی ایک متنازع مسئلہ رہا ہے. دیکھیے، نبی کی تعظیم اور توقیر بھی ضروری ہے. قرآن مجید اسے لازمی قرار دیتا ہے. ہماری اس معاملے میں بڑا افراط و تفریط ہوا ہے اور یہ ساری ایمانیات کا معاملہ ہے. یعنی ایمانیات میں گمراہی کی ایک شکل تو وہ ہوتی ہے کہ لوگ ایمانیات میں سے کچھ کو نہ مانیں، اور ایک شکل وہ ہوتی ہے کہ اس میں اضافے کریں. تو ایمانیات میں کسی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، ان کو بعین ہی بیان کرنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے، ماننا ہوتا ہے. یہ کورس کرانے کا مقصد یہ ہے. ایمانیات کا کورس کرانے کا مجھے مسلمانوں کے بیچ میں یہ کورس کرانے کا مقصد کیا ہے؟ میں کیوں توحید پڑھا رہا ہوں؟ میں نے کیوں آخرت پڑھائی؟ میں نے کیوں نبوت پڑھائی؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی بات آپ کے سامنے آئے. اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں ماننا اور نہ آپ اس میں کوئی کمی کر سکتے ہیں. نہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، نہ آپ کر سکتے ہیں. کریں گے تو خدا کی ہاں زبردست قسم کی پوچھ گچھ ہوگی. اچھا، جو مانتے ہیں اس میں ہم کچھ خرابیاں پیدا کرتے ہیں. تو توحید میں خرابی کیا پیدا کرتے ہیں لوگ؟ شرک کی ملاوٹ کر دیتے ہیں، غیر اللہ کی محبت خدا کے مقابلے میں، اس کی عبادت، اس سے مدد مانگنا، یہ سارے کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ شرک ہے. اچھا، آخرت میں ہم کیا ملاوٹ کرتے ہیں؟ اس کو غیر مؤثر کرنے کے لیے کیا شیطان راہ دکھاتا ہے؟ شفاعت کا وہ باطل تصور جو مثال کے طور پر اس کی سب سے آئیڈیل شکل ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحی حضرات کے یہاں موجود ہے کہ آپ بس مسیح پر ایمان لے آئیں، اس کے بعد وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے. تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل باطل تصور ہے. اسی طریقے سے رسالت کے عقیدے میں بھی کئی طرح سے ہم گمراہیاں پیدا کرتے ہیں اور ساری اقوام نے کی، ہمارے یہاں بھی ہیں. ایک گمراہی غلو ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی محبت میں، آپ کی عقیدت میں اتنا بڑھیں کہ آپ کو خدا کے اس تکوینی نظام کا حصہ بنانا جس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نظام کائنات چلا رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم حضور کے پاس یا اسی طرح دیگر مقدس شخصیات کو گویا کہ مدد ان سے مانگتے ہیں، استمداد جسے کہتے ہیں کہ مدد طلب کرتے ہیں. ان کو ہم حاضر و ناظر سمجھتے ہیں. گویا مختصر یہ کہ ان کو خدائی اوصاف کا حامل سمجھتے ہیں. تو یہ اس کو میں تعبیر کر رہا ہوں کہ خدا کے تکوینی نظام کا حصہ ہم انہیں بناتے ہیں، حالانکہ وہ خدا کے ہدایت کے نظام کا حصہ، وہاں انہیں مرکزی حیثیت حاصل ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اطاعت کے پہلو سے نبی کے سامنے سر جھکانا ہے، لیکن خدا کے تکوینی نظام میں نبی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. وہاں صرف ایک ہی ہستی کی حیثیت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور اس نظام کو بھی اگر اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں تو فرشتوں کے ذریعے سے چلاتے ہیں. اس پہ گفتگو آگے آئے گی، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس تکوینی نظام میں نہ انبیاء کی کوئی حیثیت ہے اور نہ دیگر انسانوں کی، کیونکہ ہمارے یہ پورے تصورات ہیں کہ کچھ انسان ہوتے ہیں جو اس تکوینی نظام کو چلا رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں سب انسان ہیں اور سب حالت امتحان کے اندر ہیں. انبیاء کی جو کچھ حیثیت ہے، اہمیت ہے، وہ اس تشریعی نظام میں ہے جہاں پر وحی آتی ہے اور وہاں پر انبیاء علیہ السلام مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. تو نبیوں سے مدد مانگنا، دعا مانگنا، اس طرح کے تصورات اصل میں باطل تصورات ہیں. اور قرآن مجید نے نبیوں کو بشر کہہ کے اصل میں اس پہلو کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ ان کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی خدائی وصف موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے نبوت کے جو بعض خصائص ہیں، جیسے عصمت ہے، یعنی وہ محفوظ ہوتے ہیں یا ان کے اوپر وحی آتی ہے، یا جس طرح ہماری کچھ تصورات ہیں کہ الہام ہے، تو ہم ان چیزوں کو دوسروں میں ماننے لگتے ہیں. یعنی عصمت بھی ہم نے انسانوں کے لیے مان لی، غیر انبیاء کے لیے مان لی. الہام کو بھی ہم نے غیر انبیاء کے لیے مان لیا. یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ عصمت بھی ان کے لیے خاص تھی. ہم نے یہ تو خیر پہلے دیکھا ہے، لیکن یہ بات میں ختم نبوت میں واضح کروں گا کہ عصمت کا سلسلہ اور الہام کا سلسلہ، وحی کا سلسلہ سب ختم ہو گیا. تو اس بات کو بھی سمجھ لیجیے. اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟
وہ یہ کہ جو نبیوں کے معاملے میں گمراہی لوگ اختیار کرتے ہیں کہ ان کی بے توقیری کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں ان کی حضور، اور ان کی طرف وہ اوصاف منسوب کرتے ہیں جو ایک نبی تو کجا ایک اعلیٰ انسان میں بھی نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن مجید نے اس معاملے کو بھی واضح کیا ہے کہ انبیاء کی تعظیم و توقیر یہ بھی مطالبات میں سے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فتح میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ ہم لوگ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائیں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی اس کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں اور ان کی تعظیم و توقیر کریں۔ یعنی اصل میں تو صحابہ کرام سے یہ بات کہی گئی تھی کیونکہ اس وقت وہاں موجود تھے، لیکن ہمارے لیے نصرت دین گویا کہ خدا کے دین کی مدد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، یہ گویا کہ دینی ایک مطالبہ ہے، اور ساتھ میں ان کی تعظیم و توقیر کریں اور پھر اللہ کی صبح و شام پاکی بیان کریں۔ تو یہ جو اس میں بات کہی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی جائے، اس کو قرآن مجید دیگر مقامات پر کھولتا ہے۔ سورہ حجرات میں واضح کیا گیا ہے، اس صورت کا موضوع یہی ہے کہ ہم اپنی آواز بھی، یعنی صحابہ کرام سے یہ بات کہی گئی تھی جو لوگ اس زمانے میں ایمان لا رہے تھے، کہ اپنی آواز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند نہیں کر سکتے، یہ آپ کا مقام ہے، اور اپنی رائے بھی آگے بڑھ کے ان کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ تو یہ ادب و توقیر بھی کرنا چاہیے اور آج کے دن تک ہونا چاہیے۔ اس بات کی وضاحت بھی اس لیے کرنی ضروری ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح ایک طرف بہت غلو ہو جاتا ہے محبت میں اور ادب میں، دوسری طرف حال یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی بس اتنی عزت ہونی چاہیے جتنی بڑے بھائی کی ہے۔ نبی سارے انسانوں کے اوپر فضیلت رکھتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اس کا غیر معمولی بندہ ہوتا ہے، اس پہ وحی اتر رہی ہے، تو کہاں وہ اور کہاں بڑا بھائی؟ تو اس فرق کو بھی ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ایک بہت اہم ٹاپک ہے جس پہ اب میں بات کر رہا ہوں اور ہمارے یہاں بڑی غلط فہمیاں اس حوالے سے پائی جاتی ہیں، وہ نبی کی شفاعت کا تصور ہے۔ میں نے یہاں پہ جو عنوان باندھا ہے وہ نبی کی شہادت اور شفاعت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نبی کی شفاعت کے ہر تصور سے خالی ہے، بالکل خالی ہے۔ یعنی بالواسطہ طور پہ تو لوگ آیات سے استنباط کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے الفاظ میں اس کو کہیں براہ راست بیان نہیں کیا۔ جس چیز کو بیان کیا ہے وہ نبی کی شہادت ہے، اور یہ قرآن مجید کا ایک پامال موضوع ہے۔ یعنی پامال موضوع کا مطلب یہ ہے کہ بار بار قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن شہادت دیں گے۔ تو میں پہلے تو روایتی تصور بیان کر دیتا ہوں، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ روایتی تصور یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سب لوگ پکڑے جائیں گے روز حشر میں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا، یا دیگر لوگوں کی شفاعت پر لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور یہ گویا کہ ان کا تصور ہے کہ جس طرح دنیا میں سفارش ہو جاتی ہے وہاں پہ بھی سفارش ہو جائے گی۔ میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، میں صرف ایک بات اس میں توجہ دلا رہا ہوں کہ اگر اس تصور کو بعین ہی مان بھی لیں، جس طرح لوگ بیان کرتے ہیں بعین ہی مان بھی لیں، تب بھی یہ بات تو مسلمہ ہے کہ یہ شفاعت کب ہوگی؟ جب آپ پکڑے جائیں گے، جب خوار و خراب ہو رہے ہوں گے۔ بھائی نبی کی اصل دعوت تو بالکل سادہ ہے کہ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، اور موت کے وقت ہی آپ کو جنت کی خوشخبری دے دی جائے گی۔ حشر میں آپ کو ہر طرح کی سختی سے بچا لیا جائے گا۔ قرآن مجید دیکھیے اس کو بیان کرتا ہے اور بالکل واضح بیان کرتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوں گے۔ یہ کس وقت کا ذکر ہے؟ جس وقت لوگ میدان حشر میں دوسرا سور پھونکے جانے کے وقت اٹھائے جائیں گے، یہ اس وقت کا ذکر ہے۔ میں بتاؤں گا کیسے ثابت ہو رہا ہے ان آیتوں سے کہ اس وقت کا ذکر ہے۔ اور کیا خوشخبری دیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی اندیشہ، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور تمہارے لیے اس جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ کنتم توعدون، جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا، یعنی یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اصل میں یہ پاسٹ کا ایک واقعہ تھا۔ تو خوشخبری کب دی گئی تھی؟ وہ تو اس دنیا میں دی گئی تھی۔ اچھا، جنت کا یہ ذکر ہو نہیں سکتا اس لیے کہ جنت کا تو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ تو خوشخبری اگر دنیا میں دی گئی ہے، جنت میں جانے کے بعد جنت کی خوشخبری دی نہیں جا سکتی، تو اب ایک ہی موقع بچ جاتا ہے اور وہ میدان حشر کا ہے۔ تو جس وقت اہل ایمان اٹھیں گے
اس وقت فرشتے ان کے پاس آئیں گے، جس طرح میں نے اپنی کتاب جب زندگی شروع ہوگی میں بیان کی ہے کہ جس وقت مرکزی کردار اٹھتا ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اسے خدا کی رحمتوں کے سائے میں لے جاتا ہے. تو یہ اس موقع کا ذکر ہے کہ ادھر آپ بیدار ہوں گے اور سب لوگ پریشانی میں ہوں گے اور صالحین کے پاس فوراً فرشتے آئیں گے اور اپنے ساتھ لے کے انہیں خدا کی رحمت میں چلے جائیں گے. اور پھر کیا کہیں گے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے مددگار تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے مددگار ہیں. یعنی دنیا میں بھی اہل ایمان کو فرشتے نظر تو نہیں آتے، لیکن زندگی کے سرد و گرم میں جب قدم ڈگمگانے لگتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دل کو بعض اوقات خود بخود ڈھارس بن جاتی ہے، حوصلہ مل جاتا ہے. تو یہ فرشتے ہیں جو اترتے ہیں، صالحین کے اوپر فرشتے اترتے ہیں، نظر نہیں آتے، محسوس نہیں ہوتے، لیکن دل میں کیفیت اتاری ہوتی ہے اور ہر مومن اس سے گزرتا ہے، ہر مومن اس سے گزرتا ہے. تو یہ جو مدد ہے اسی کو گویا کہ انہوں نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور تمہارا جو دل چاہے گا اور جو تم مانگو گے سب تمہیں مل جائے گا. تو یہ کتنی بڑی چیز ہے جو اس موقع پہ اوپر اہل ایمان کو ملے گی. تو اہل ایمان تو ادھر حشر کے میدان میں بیدار ہوں گے اور خدا کی رحمت کے سائے میں چلے جائیں گے. اب صورتحال کیا ہے کہ حشر کا دن ہے، وہاں پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں؟ یہ بات سمجھ لیے کہ وہ اب نیکوکار تو نہیں ہیں، وہ صالحین بھی نہیں ہیں، وہ یا تو کفار ہیں جنہوں نے نبیوں کا انکار کر دیا، یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کی دعوت کو مانا لیکن اب عمل کے معاملے میں ان سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے اور اچھے برے عمل ان کے جمع ہیں. اب برے عمل ان کے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں، اور ان پہ انہوں نے توبہ بھی نہیں کی. یعنی یہ تو ہوتا ہے کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے اعمال کو اللہ تعالیٰ یہی معاف کرتے رہتے ہیں، لیکن بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ کرتے ہیں توبہ نہیں کرتے. تو اب وہ سب لوگ وہاں پہ روک دیے جائیں گے. یعنی جو صالحین ہیں وہ پہلے مرحلے پہ چلے گئے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین سب چلے گئے. اب صرف وہ لوگ رہے ہیں جن کے اچھے برے اعمال جمع ہیں یا بالکل منکر ہیں. یہ وہ وقت ہوگا جب حشر کے اندر ایک وقت گزرنے کے بعد پھر جب باقاعدہ سلسلہ شروع ہوگا تو قرآن مجید ایک اصولی بات بیان کرتا ہے جو جگہ جگہ قرآن مجید نے بات بیان کی ہے کہ انبیاء کی گواہی ہوگی. انہیں ان سے بلا کے پوچھا جائے گا کہ آپ نے لوگوں کو کیا کہا اور لوگوں نے جواب میں آپ سے کیا کہا. ایک مقام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. مطلب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گا ان سے بھی پوچھ کے رہیں گے اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور ہم خود بتا دیں گے، پوری کہانی ہم سنا دیں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں غائب تھے، ہم سب دیکھ رہے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ تو سب ہر چیز سے واقف ہیں. رسول ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے ریئیکشن سے آگاہ ہوں، کسی کے ریئیکشن سے آگاہ نہ ہوں، کسی کے دل کا حال ظاہر ہے وہ نہیں جانتے. اسی طریقے سے جو لوگ ہیں وہ اپنا احوال جانتے ہیں، اکثر بھول بھی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم بھی ہے اور وہ کچھ بھولتا بھی نہیں ہے. تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی اور یہ گواہی ہوگی اور ہر قوم کے اوپر، ہر گروہ کے اوپر یہ گواہی ہوگی. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ جس وقت یہ گواہی ہوگی تو مجرموں کے لیے تو وہ بڑا بدبختی کا وقت ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ ہی ان کا فیصلہ ہو جائے گا، آخری خوب بھی ان کی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے اور تمہیں ان لوگوں کے اوپر گواہ کے طور پہ پیش کریں گے. اس روز وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی وہ یہ چاہیں گے کہ کاش یہ زمین ان کے اوپر سے برابر کر دی جائے اور اللہ سے اپنی کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے. یعنی مٹی میں مل جانا چاہیں گے، ختم ہونا چاہیں گے. اس لیے کہ جس وقت رسولوں کی گواہی پیش ہوگی کہ ہم نے انہیں توحید کی طرف بلایا تھا، اعمال صالح کی طرف بلایا تھا، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ انہوں نے تو توحید کا انکار کر دیا، رسولوں کا انکار کر دیا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے، اپنے تعصبات کے پیچھے چلتے رہے. تو ان کی خواہش ہوگی کہ وہ مر جائیں اس وقت، لیکن موت کہاں ہے؟ سامنے بس جہنم ہے. تو یہ انجام ہوگا. اچھا، دوسری طرف یہ جو شہادت ہے یہ اب ان لوگوں کے لیے بڑی ہی غیر معمولی سمجھے تائید ہوگی جن لوگوں نے اپنے آپ کو توحید پر قائم رکھا اور اعمال صالح میں سے ایک بڑا حصہ وہ ادا کرتے رہے.
یا موٹے موٹے گناہوں سے بچتا رہے، اس لیے کہ یہ بات طے ہو جائے گی کہ انہوں نے مجموعی طور پہ پیروی کی تھی، ان سے بلنڈرز ہوئے، ان سے غلطیاں ہوئیں، لیکن جتنی دیر وہ حشر میں کھڑے رہیں گے گویا کہ یہ ان کے لیے معافی کا ذریعہ بن گیا. تو اس کے ساتھ ہی پھر ان سارے لوگوں کو فارغ کر دیا جائے گا، اور پھر درجہ بدرجہ یہ سب کچھ ہوگا. یعنی جس کے جتنے سنگین گناہ ہوں گے اس کو اتنی دیر کے لیے وہاں روکا جائے گا، اور اس شہادت کے نتیجے میں یہ شہادت ان لوگوں کے لیے شفاعت بنتی چلی جائے گی. اس کو آپ تفصیل سے سمجھنا ہے تو میری کتاب جب زندگی شروع ہوگی میں پڑھنے، وہ اصل میں سب اسی تصور پہ لکھی گئی ہے کہ شہادت ہے جو پیش ہو رہی ہے، شہادت کس پہ ہو رہی ہے کہ بھئی یہ اعمال بتائے گئے تھے. اچھا اب دیکھا جائے گا کس کس کے پاس وہ اعمال موجود ہیں. تو باعتبار نتیجہ یہ شہادت جو ہے وہ شفاعت بنتی چلی جائے گی، اور یقیناً انبیاء اپنے منہ سے بھی درخواست کریں گے، لیکن وہ میں آگے بتاؤں گا ان کے درخواست کا طریقہ کیا ہوگا. اور اس کے بارے میں اب دیکھیں قرآن مجید نے ایک آیت کے اندر سورہ زخرف کے اندر بالکل کھول دیا اس پورے معاملے کو کہ شہادت و شفاعت ایک ہی چیز ہے، یہ کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے. سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ آیت 43 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں. إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ہاں جو حق کی شہادت دیں گے وہ اس کو جانتے بھی ہوں گے. یعنی یہاں وہ چیز بالکل واضح ہو گئی ہے کہ پرسنلی اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کہی جا سکے گی تو علم کی بنیاد پہ کہی جائے گی، اور یہ کیا چیز ہوگی وہ اصل میں شہادت دے رہے ہوں گے. اس کو بھی اگر آپ کو سمجھنا ہے تو میں نے جب زندگی شروع ہوگی کے اندر جو ایک کردار ہے جمشید، مرکزی کردار کا بیٹا جمشید ہے، اس کی ماں اس کے حق میں آ کے گواہی دیتی ہے کہ اس نے میری بہت خدمت کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ اس کو لے لیا، یعنی اس کے کسی جرم کو اس موقع پہ پیش نہیں کیا کیونکہ معاف کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے. تو جب جس کو وہ معاف کرنا چاہیں گے اس حوالے سے پھر وہ کسی نہ کسی ایسے شخص کو بلائیں گے جو آ کے اس شخص سے حق میں شہادت دے گا. یہ شہادت شفاعت بن جائے گی، اور انبیاء علیہ السلام کی شفاعت جو ہوگی ان کی شہادت ہوگی، کیونکہ وہ جو بات کہیں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے ان کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ نبی یہ شہادت دے رہے ہیں کہ نماز پڑھو، میں نے کہا تھا کہ نماز پڑھو. اس شخص سے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے کس نے نماز پڑھی. نبی یہ کہیں گے کہ میں نے کہا تھا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اس کا نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے والدین کی خدمت کی. اب گناہوں کو نہیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ، یعنی گناہ زیر بحث نہیں آئیں گے وہاں پہ. تو یہ زیر بحث نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ معاف کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اس پورے منظر کو اگر آپ نے سمجھنا ہے، جو کچھ بھی میں نے تفصیل بتائی ہے، قرآن نے ایک مقام میں ہر چیز کو جمع کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی قرآن مجید نے پیش کی، اس پورے تصور کو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں وہاں پہلے سلسلہ کلام جب شروع ہوتا ہے سورہ مائدہ کے اختتام پہ، تو وہاں پہلی چیز اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جو میں نے شروع میں بیان کی تھی، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے یہ لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا. یعنی دعوت آپ نے تو توحید کی دی نا، آپ نے آخرت کی دعوت دی، عمل صالح کی دعوت دی، تو آپ کو کیا جواب ملا. اچھا قرینے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں ان کے معاصرین کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ رسولوں کی اس امت کا ذکر ہو رہا ہے جو بعد میں آئے گی، یعنی ہمارے جیسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. اصل میں یہ سوال ان کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. یعنی ایک تو معاصرین کے بارے میں کریں گے، اور وہاں تو نبی چونکہ براہ راست ایک شخص کو جانتا ہوگا تو انڈیویجول گواہی بھی دیں گے، انڈیویجول گواہی بھی دیں گے. انبیاء کہ یہ ابو جہل تھا، اس نے یہ کیا تھا، ابو لہب نے یہ کیا تھا، یہ ابو بکر تھے، یہ عمر تھے. ظاہر ہے کہ ان کے حق میں پازیٹیو بات کہیں گے اور ان کے حق میں نیگیٹو بات کہیں گے. تو جو مقربین تھے اس طرح کے صحابہ کرام تھے ان کے حق میں کہا جائے گا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، اس کو میں نے دعوت دی، یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہیں، یہ عثمان ہیں، یہ علی ہیں، یہ طلحہ ہیں، زبیر ہیں، انہوں نے اس طرح میرا ساتھ دیا. اور جو ابو جہل ہیں، ابو لہب ہیں، عتبہ ہے، شیبہ ہے، تو یہ سارے مجرموں کے حق میں وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا. لیکن جو بعد میں آنے والے ہیں اب یہ ذکر ان کا ہو رہا ہے، کیونکہ جواب کیا دیا انبیاء نے، انک انت علام الغیوب لا علم لنا، ہمیں نہیں پتا، آپ ہی غیب کا علم جانتے ہیں. تو یہاں سے یہ سلسلہ کلام شروع ہو رہا ہے. اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ دیکھیں جو سوال کر رہے ہیں اس سے یہ بات مزید واضح ہو جائے گی. جو حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ اب جو سوال کر رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے عیسیٰ ابن مریم، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے، اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کے
اپنی ماں کو اور اپنے آپ کو تم جو ہے معبود تم نے ٹھہرایا تھا ان کی نظروں میں. تو وہ کہیں گے قال سبحانک، پروردگار تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بی حق، میرا کیا کام ہے کہ میں کوئی اس طرح کی بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں ہے. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، ایسا میں نے کچھ کہا ہوتا تو آپ کو پتہ چل جاتا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، پروردگار جو میرے جی میں ہے تو جانتا ہے اور جو تیرے دل میں ہے میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، اور غیب کا علم صرف تجھی کو ہے. اب یہ بھی انہوں نے بھی وہی بات کی، انہوں نے بھی بالکل وہی بات کی، جو کچھ بھی ہوا پروردگار میرے پیچھے ہوا، میں تو یہ بات کہہ کے گیا تھا جو آگے آ رہی ہے، اور میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اب وہ بتائیں گے میں نے کیا کہا تھا. فرمائیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید. وہ کہیں گے پروردگار میں نے تو ان سے وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور جب تک میں ان کے بیچ میں رہا میں اسی چیز کے اوپر قائم رہا، اسی کی گواہی دیتا رہا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا اس کے بعد تو ہی ان کا نگران تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے پروردگار، ہر چیز سے واقف ہے. اور پھر فرمائیں گے اب یہ دیکھیے وہ آخری آیت وہ حصہ ہے جو ان کی اصل میں شفاعت ہے، جو اپنی طرف سے درخواست کریں گے، اس لیے کہ نبی تو بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے. اب وہ بڑے ہی سلیقے سے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے انہوں نے شرک کیا ہے تو کوئی بات وہ کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو معاف نہیں کرنا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ بس شرک ہی کو معاف نہیں کریں گے، یہ اصول بتا دیا انہوں نے. تو اب انہیں پتا ہے کہ معافی کا قانون کی سطح پہ تو کوئی امکان نہیں ہے، تو اب وہ بڑے سلیقے سے اپنی بات رکھیں گے، اس لیے کہ بات تو انہیں کرنی ہے، ان کی امتی ہیں، محبت بھی ہے، خیرخواہی بھی ہے، تو موقع ملا ہے گواہی دینے کا. اب انہوں نے آخر میں شفاعت کی ہے، لیکن کتنے سلیقے سے کی ہے. وہ کہتے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک، پروردگار اگر تو انہیں، اب دیکھیے اسلوب کیا ہے اگر کا، بالکل انہوں نے اپنے اوپر سے سارا بلیم ہٹا دیا کہ ان کی پکڑ نہ ہو. اگر تو عذاب دے گا تو پروردگار یہ تیرے بندے ہیں، میرے تو امت ہی ہیں نا، مجھے محبت آ رہی ہے، تجھے اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، لیکن اپنی محبت کے باوجود تو عذاب دے رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ اتنے لا خیرے ہیں کہ پھر یہ مستحق ہی نہیں ہے. تو میں کچھ نہیں بول رہا، اس لیے کہ میرے تو امت ہی ہیں، تیرے بندے ہیں، تجھے زیادہ محبت ہے. ان تعذبہم فانہم عبادک. اور پھر اگلی بات وہ ہے جو اصل میں سفارش ہے، لیکن بہت سلیقے سے. پہلی چیز بھی سفارش ہے، لیکن دوسری چیز میں تو انہوں نے کمال کر دیا. فرماتے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. لیکن اگر تو معاف کر دے تو پروردگار تو عزیز ہے، تو بادشاہ ہے، تو اس سے کس سے پوچھ لینا ہے، تو اس سے کس نے آ کے پوچھ لینا ہے، کون جواب طلب کرے گا، کوئی نہیں کر سکتا. اور بات اگر قانون کی ہے تو حکیم بھی ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا. تو یہ بڑے سلیقے سے انہوں نے جو کہہ سکتے تھے اس موقع پر وہ انہوں نے کہہ دیا. یعنی یہ بہت ہی خوبصورت قرآن مجید کے مقامات میں سے. ظاہر ہے کہ اگر وہ توحید کے اوپر قائم ہوتے تو الفاظ بڑے مختلف ہوتے حضرت عیسیٰ کے. تو جو لوگ توحید پہ قائم ہیں ان کے حق میں تو شفاعت کے لیے کہا جا سکتا ہے نا پروردگار کم سے کم توحید میں تو انہوں نے میری بات مانی ہے، سب سے بڑی چیز توحید ہے. لیکن یہاں تو وہ بھی نہیں تھا. تو دیکھیے وہاں پہ بھی انہوں نے کمال طریقے سے گیند جو ہے اللہ تعالیٰ کے کورٹ میں ڈال دی ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ آپ عذاب دیتے ہیں تو بہرحال آپ بہت محبت کرنے والے ہیں، اور اگر معاف کرنا چاہیں تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، آپ سے کس نے پوچھ لینا ہے. تو یہ تصور اگر واضح ہے تو خلاصہ اب میں کر دوں کہ ایک چیز تو یہ کہ شفاعت کے آسرے پہ اگر کوئی شخص قیامت کے دن بیٹھا ہوا ہے تو وہ کسی بھی تصور کو مانے، چاہے میں جو بات بیان کر رہا ہوں اس کو مانے، چاہے وہ اس تصور کو مانے. بات یہ ہے کہ پھنسے گا بری طرح، قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی. یعنی حشر کے میدان میں ہزاروں لاکھوں سال ہو سکتا ہے کھڑے رہنا پڑے. تو یہ کون سا اچھا طریقہ ہے بھائی؟ ایمان لائیے، عمل صالح کیجیے، نجات پائیے، سادہ بات ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے. اور دوسرا یہ کہ جتنی کچھ بھی شفاعت ہوگی وہ اعمال پہ ہوگی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوگا کہ میرا آدمی اللہ تعالیٰ سے چھوڑ دیجیے. سوال ہی نہیں ہے، کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حضور کچھ بول سکے. جو بولے گا اللہ کے اذن سے، اجازت سے بولے گا، جو بولے گا علم کی بنیاد پہ بولے گا، حق بات کہے گا، ایک لفظ اضافی نہیں نکال سکتا. احادیث میں جو کچھ آیا ہے اسے اسی پس منظر میں سمجھنا چاہیے. آخری چیز جسے اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے وہ ختم نبوت کا مسئلہ، اور اس کے ساتھ ہی نبوت کی ڈسکشن ختم ہو جائے گی. دیکھیے ختم نبوت کی عقلی توجیہ بھی بالکل واضح ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کس لیے آتا؟ وہ اصلاح کرنے نہیں آتا، وہ بگاڑ کو دور کرنے بھی نہیں آتا. ہر قوم میں بھی نہیں نبی بھی نہیں آئے. حضرت ابراہیم کے بعد تو ہم جانتے ہیں کہ باقی قوموں میں نبی آنے بند ہو گئے تھے. تو کوئی وجہ بھی نہیں ہے. اور ہدایت کی جو اصل ابلاغ کی وجہ ہوتی ہے میں شروع میں بیان کر چکا ہوں. نبی یا تو اس لیے آتا ہے کہ دنیا میں ہدایت کہیں موجود ہی نہیں ہے، تو وہ آتا ہے اور کم سے کم ایک قوم میں تو ہدایت پوری طرح محفوظ کر دیتا ہے. یعنی یہ ایک کام ہے جو نبی کرتا ہے. اسے اتمام نعمت، اتمام ہدایت ہم نے کہا تھا. اور دوسرا کس لیے آتے ہیں انبیاء؟ جب وہ رسول بن کے آتے ہیں تو اتمام حجت کے لیے آتے ہیں، کہ وہ آخری دلیل بھی لوگوں کو مل جائے کہ باقی انسانیت میں حجت قائم ہو جائے کہ نہیں بھئی یہ جو آئے تھے بالکل صحیح کہہ رہے تھے، قطع عذر جسے میں کہتا ہوں، جسے اتمام حجت ہم کہہ رہے ہیں. تو آپ دیکھیے قرآن مجید میں دونوں چیزیں مل جائیں گی آپ کو. قرآن مجید محفوظ کتاب ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری داستان کو جو اتمام نعمت بھی ہے اور اتمام حجت بھی، اتمام ہدایت بھی ہے اور قطع عذر بھی، اس کو قرآن مجید میں محفوظ کر دیا گیا. فطرت پہلے سے ہی موجود ہے. تو ہدایت کی جو بھی اسکیم ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ہمارے پاس ہے. اس کے بعد کسی نئے نبی نے آ کے کیا کرنا ہے؟ اچھا قرآن مجید نے اس کو عقلی طور پہ نہیں چھوڑا، اس کو واضح کر دیا. صریح فیصلہ ہے قرآن مجید کا، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اس آیت میں خاتم کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے عربی زبان میں دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں. ایک جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں سیل. سیل کیا ہوتی ہے؟ مہر. مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر جب سیل لگ گئی، مہر لگ گئی، تو اب نہ کچھ اندر آ سکتا ہے نہ باہر نکل سکتا ہے. یہ آخری چیز ہوتی ہے. دکان کو ہم کہتے ہیں سیل کر دیا، مطلب یہ ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اینڈ ہے، کہانی یہاں پہ ختم ہو چکی ہے. کچھ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خاتم ہے، نبیوں کے خاتم ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس سلسلے کے اوپر اب سیل لگ چکی ہے. اس کا دوسرا ممکنہ مطلب جو ہو سکتا ہے، جو گرچہ مراد نہیں ہے اس سلسلہ کلام میں، بالکل مراد نہیں ہے، لیکن فرض کر لیں اس کا مطلب اگر لے لیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے سرٹیفیکیشن. یعنی آپ خط لکھتے ہیں اس کے آخر میں اپنی سیل لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں. تو اس میں بھی پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا، اس لیے کہ جو حضور سے پہلے نبی ہیں ان کو تو ہم اسی وجہ سے نبی مانتے ہیں کہ حضور نے کہا ہے. کسی بعد والے نبی کے بارے میں بھی حضور کو بتانا چاہیے تھا. اچھا اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا کہ حضور کی زندگی میں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، یعنی نبوت کے مدعین حضور کے زمانے میں پیدا ہو گئے، تو یہ مسئلہ پوری طرح زیر بحث آ گیا. حضور نے بھرپور تردید کی ہے، احادیث بھری ہوئی ہیں. اب ایک جگہ حضور یہ بات نہیں کہہ رہے کہ کوئی آنے والا آئے گا. یعنی حضور کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا نا کہ بھئی یہ مسلمہ کذاب تو نبی نہیں ہے لیکن بعد میں ایک آئے گا، 1400 سال بعد ایک آئے گا. تو حضور کو بتا دینا چاہیے تھا اس موقع پہ. کچھ بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کوئی ہے ہی نہیں چیز. اور پھر قرآن مجید نے ضمنی طور پہ بھی یہ اس کے حق میں ایک دلیل ہے، نجات کا جو معیار پیش کیا ہے، جیسے قرآن کے آغاز میں ہی ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. دیکھیے جنت کی گارنٹی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے، اور وہ جنت کی فلاح پائیں گے. ایمان کس چیز پہ رکھتے ہیں؟ جو آپ پہ نازل ہوا ہے، جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے. بعد والے کا کوئی ذکر ہی نہیں، کوئی ذکر ہی نہیں. اور پورے قرآن میں جگہ جگہ یہی اسلوب ہے، جہاں بھی ایمان کا ذکر ہوگا وحی کے حوالے سے، وحی پر ایمان یا انبیاء پر ایمان، یا تو حضور کا ذکر ہوگا یا حضور سے پچھلے ہوگا. تو میں ایک سوال کرتا ہوں، میں ایک بہت سادہ سا سوال کرتا ہوں کہ بھئی یہ نبوت کو میں اور آپ کیوں مانتے ہیں؟ ہماری دلچسپی کیا ہے؟ جنت میں جانا نا، فلاح پانا. تو قیامت کے دن پیش ہو کر ہم کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ آپ نے کہا تھا، حضور پہ ایمان لاؤ یا ان سے جو پچھلی وحی ہے اس پہ ایمان لے آئے. تو نئی نبوت آپ نے اگر بھیجی ہے تو قرآن مجید تو اس کی تردید کر رہا ہے. مجھے تو جنت میں جانے کے لیے کسی نئی نبوت کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن مجید بالکل واضح ہے، اگر آپ نے جنت میں جانا ہے تو نئی نبوت کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ پچھلی نبوتوں سے کام ہو رہا ہے، پچھلے ایمان سے کام ہو رہا ہے. تو یہ بھی بالکل کامن سینس کی بات ہے. تو یہ کچھ موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں نے اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دی، کیونکہ اس پہ تو بہت لوگوں نے اہل علم میں لکھا ہے اور بہت زیادہ تفصیل کی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی نبیوں پر ایمان کے معاملے میں گفتگو کا سلسلہ اب ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کتابوں پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان کا جائزہ لیں گے، جو اصل میں اسی نبوت کے انسٹیٹیوشن کا ایک جزوی حصہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.